آج کی ویڈیو میں کیا کیا ہے آپ سب سے پہلے یہ ملاحظہ کیجئے. یہ کیا بات ہوئی کہ دنیا اس طرح چلائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے. لوگوں کو پہلے خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن یہ اب تمہاری بیوقوفی کی وجہ سے بھوکے رہیں گے. یہ یتیم بھی ہوتے رہے، بے آسرا بھی، بے سہارا بھی، اور انہیں ہجرتوں اور بھوک اور پیاس کا سامنا بھی کرنا پڑا. میں ہوں جاوید چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ چینجر. ہمارے ساتھ ایک سال میں 10 لاکھ لوگ جڑ چکے ہیں. اگر آپ ان میں شامل نہیں ہیں تو آپ اس سرخ نشان کو ٹچ کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے اس نشان کو بھی ہلکا سا پش کر دیجئے. مجھے یقین ہے آپ کا یہ فیصلہ آپ کا مقدر بدل دے گا. کسی کسان کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہو گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، یا باری تعالیٰ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کس طریقے سے دنیا چلا رہے ہیں. کسان بیج بوتا ہے، آپ بارش کر دیتے ہیں، بیج کھیتوں سے بہہ کر جوڑوں میں چلے جاتے ہیں. کھاد کا وقت آتا ہے تو آپ آندھی چلا دیتے ہیں، آندھی کھاد کو اڑا کر لے جاتی ہے. فصلیں پکنے کا وقت آتا ہے تو آپ اولے برسا دیتے ہیں اور بیچارے کسانوں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں. اور آخر میں جب کسان فصل کاٹنے لگتے ہیں تو آپ ایک بار پھر بارش برسا کر ساری فصلیں خراب کر دیتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ دنیا اس طرح چلائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے. وہ شخص بولا آپ 1 سال کے لیے مجھے اپنا ایڈوائزر رکھ لیں. میں جب کہوں آپ بارش برسا دیں، جب کہوں آپ ہوا اور آندھی چلا دیں، اور جب کہوں آپ سردیوں کو ذرا سا دائیں بائیں کھسکا دیں. اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس کا کیا فائدہ ہوگا. وہ بولا جناب فصلیں اچھی ہو جائیں گی اور دنیا سے غربت اور قحط ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا اوکے تم 1 سال کے لیے ہمارے ایگریکلچرل ایڈوائزر ہو. تم جس طرح چاہو گے ہم اس طرح ہواؤں اور موسموں کو بدلتے رہیں گے. زرعی ایڈوائزر نے کام شروع کر دیا. ہل چلانے کا وقت آ گیا. کسانوں نے کھیتوں میں ہل چلایا. ایڈوائزر نے اللہ سے کہا کہ یا باری تعالیٰ آپ اب ہلکی ہلکی بارش کر دیں تاکہ زمین میں نمی آ جائے. ہلکی بارش ہو گئی، زمین نرم ہو گئی. کسانوں نے بیج ڈال دیا. بیجوں نے جب جڑ پکڑ لی تو زرعی ایڈوائزر نے کہا کہ آپ اب ذرا تیز سی بارش کر دیں. اللہ تعالیٰ نے تیز بارش برسا دی. پودے ہرے بھرے ہو گئے، فصلیں لہلہانے لگی. پودے بڑے ہو گئے تو زرعی ایڈوائزر نے اللہ تعالیٰ سے کہہ کر آندھیاں اور ہوائیں رکوا دی. فصلیں محفوظ ہو گئیں. پودے جوان ہو گئے تو زرعی ایڈوائزر نے دھوپ تیز کروا دی. دھوپ تیز ہو گئی اور فصلیں پک گئی. پورے علاقے کے کسان اس سال بہت خوش تھے. فصلیں کاٹی گئیں. کٹائی کے بعد ایڈوائزر نے آندھی بھی رکوا دی. لہذا اس سال عام برسوں کے مقابلے میں 50 گنا زیادہ فصل ہوئی. ہر کھیت میں انبار لگا ہوا تھا. سٹوں سے دانے نکالنے کا وقت آیا تو ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی. سٹے بڑے خوبصورت اور توانا تھے، لیکن جس بھی سٹے کو توڑا جاتا تھا یا جھاڑا جاتا تھا وہ اندر سے خالی نکلتا تھا. اس میں دانے نہیں ہوتے تھے. فصلیں شاندار تھی لیکن سٹوں میں دانے نہیں تھے. کسان پریشان ہو گئے. اس سال پورے علاقے میں قحط پڑ گیا. کسی کے گھر بھی 1 کلو اناج نہیں تھا. زرعی ایڈوائزر پریشانی میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوا اور ڈرتے ڈرتے عرض کیا حضور میں حیران ہوں میری اسکیم فیل کیسے ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ اس سے پہلے ہمارے لاہور سیشن کے بارے میں ہماری ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ملاحظہ کر لیجیے. انسان کو بچپن سے لے کے بڑھاپے تک 130 قسم کی ٹریننگز کی ضرورت ہوتی ہے. بچے کو کتنی تعلیم چاہیے اور ہمارے بزرگ ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں، یہ سب ٹریننگز ہیں. بچے اور والدین کے ریلیشنز، میاں بیوی کا تعلق، ملازم اور مالک کے تعلقات، بزنس اور بزنس کی گروتھ، ٹائم مینجمنٹ، انرجی مینجمنٹ، منی مینجمنٹ، ریسورسز مینجمنٹ اور ریلیشن مینجمنٹ، کیریئر کاؤنسلنگ، ایموشنل بیلنس، اپنے ٹیلنٹ کی ڈسکوری، سیلف امپرومنٹ، سیلف کنٹرول، اینگر مینجمنٹ، ڈائٹ مینجمنٹ، فٹنس اور اولڈ ایج ایشوز، ان سب کے لیے ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے. اور پاکستان اب اس لیول پر آ چکا ہے جس میں اب ٹریننگ ایک پروفیشن، ایک بہت بڑا کیریئر بن چکا ہے. آپ بھی ٹرینر بن سکتے ہیں، آپ بھی موٹیویشن کے بزنس میں آ سکتے ہیں اور آپ ایک کامیاب، خوشحال
اور مشہور شخصیت بھی بن سکتے ہیں. ہم لاہور میں 27 فروری کو ٹرینرز ٹریننگ دینے کے لیے فل ڈے سیشن کر رہے ہیں. یہ سیشن مینجمنٹ ہاؤس میں ہوگا, فل ڈے ہوگا, اور آپ اس سیشن میں ہمیں جوائن کر کے ٹرینر بن سکتے ہیں. آپ حارث عطی سے ان نمبروں پر رابطہ کر کے اپنی سیٹ ریزرو کروا لیجیے. میں سٹوری کی طرف واپس آتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بیوقوف انسان, سٹوں میں دانے آفتوں سے پیدا ہوتے ہیں, یہ موسموں کی خرابیاں ہوتی ہیں, یہ بے وقت کی بارشیں, یہ آندیاں اور یہ طوفان ہوتے ہیں جو پودوں میں ہمت پیدا کرتے ہیں, جو ان میں مزاحمت پیدا کرتے ہیں, اور یہ ہمت, یہ مزاحمت بعض دانوں کی شکل میں دنیا کے سامنے آتی ہے. اور تم بیوقوف انسان, تم نے دانے پیدا کرنے والا سسٹم ہی اڑا دیا, لہذا خوراک کی جگہ سوکھا ہوا چارہ پیدا ہو گیا. لوگوں کو پہلے خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا تھا, لیکن یہ اب تمہاری بیوقوفی کی وجہ سے بھوکے رہیں گے. لہذا آج کا لیسن, مشکلوں, مصیبتوں اور چیلنجز سے نہ گھبرائیں. یہ آپ کی کامیابی میں رس پیدا کرتی ہیں, یہ آپ کے سٹوں میں دانے پیدا کرتے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو آپ کامیاب انسان نہیں بن سکتے, آپ بس انسان رہتے ہیں. 7.5 ارب لوگوں میں سے صرف ایک شخص. بے وقت کی بارشیں اور آندیاں جس طرح سٹوں میں دانے پیدا کرتی ہیں, بالکل اسی طرح مشکلیں عام لوگوں کو خاص لوگ بناتی ہیں. چنانچہ یہ آپ کی محسن ہے, یہ آپ کی دشمن نہیں ہے. آپ انبیاء اکرام کی مثال لے لیجئے. آپ کو اللہ کے ہر نبی کی ابتدائی زندگی انتہائی مشکل نظر آئے گی. یہ یتیم بھی ہوتے رہے, بے آسرا بھی, بے سہارا بھی, اور انہیں ہجرتوں اور بھوک اور پیاس کا سامنا بھی کرنا پڑا. لیکن آخر میں کیا نتیجہ نکلا؟ یہ مشکلیں انہیں صادق اور امین بناتی چلی گئی, اور یہ اور ان کی امت عظیم فتح تک پہنچ گئی. آپ بھی اگر اپنی ذات میں کامیابی کا رس اور دانے دیکھنا چاہتے ہیں تو ناکامی اور مشکلوں سے گھبرانا بند کریں. اللہ یہ آپ کو بنانے کے لیے اتار رہا ہے, اجاڑنے کے لیے نہیں. چنانچہ کھڑے رہیں, استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں, آپ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا. یہ انشاءاللہ کسی نہ کسی کا مائنڈ اور پھر مقدر ضرور تبدیل کرے گی.